بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امت سے کیسی محبت فرماتے اس کے حوالے سے ہم سماعت فرمائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیے گا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو مکمل سماعت فرمایا، یقیناً آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مزید بیدار ہوگی۔ یہ سورہ توبہ جو ہے 11واں سپارہ، اس کی آیت نمبر 128 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ ذرا غور کیجئے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے، یعنی حضور کی تشریف آوری کا ذکر، کیسے رسول تشریف لے آئے، پھر ان کی صفات بیان کی۔ پہلی صفت یہ بیان کی، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے، یعنی امت تکلیف میں ہو، امتی تکلیف میں ہو، امتی پریشان ہو تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزرتا ہے۔ پھر فرمایا ایک صفت یہ بیان کی، وہ تمہاری بھلائی کے، خیر کے نہایت چاہنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح فرمایا مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسے شفیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے ہمیں جو ہے امتی بنایا۔ آج یقیناً ہم آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کریں گے۔ سب سے پہلے حضور کی آمد کا ذکر ہے تو اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور فضل و شرف کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین رکھا، پھر ان کے دو گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا، اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے ذکر کیا۔ اب ہم محفل میلاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے، آپ کی جو ہے قبیلے کے حوالے سے، یا آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بے حیائی کے کام کرتے، رشتہ داریاں توڑتے اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کا مال کھا جایا کرتا تھا۔ ہمارا یہی حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول ہماری طرف بھیج دیا جن کے نسب، صداقت، امانت اور پاک دامنی کو ہم پہچانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے آباء و اجداد جن بتوں اور جن پتھروں کی پوجا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری اور پاکیزگی اختیار کرنے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، حرام کام اور خون ریزیاں چھوڑ دینے کا حکم دیا، ہمیں بے حیائی کے کام کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ پھر ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لے آئے، اور جو دین وہ لے کر آئے ہم نے اس کی پیروی کی۔
اب یہاں ذرا غور کیجئے گا، اس آیت مبارکہ میں نے اس چیز کو واضح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں اللہ پاک نے آمد کا ذکر فرمایا، تشریف آوری کا ذکر فرمایا، تو اس اعتبار سے یہ محفل میلاد قرار پائی، کیونکہ جس محفل میں حضور کی آمد کا ذکر ہو اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھلائی کے کیسے چاہنے والے ہیں، ذرا سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے بعد مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دینے کا حکم دیتا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھلائی کے اتنے چاہنے والے کہ جو ہے مسواک کو نماز کے لیے لازم قرار نہیں دیا۔ جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اگر مسواک کو لازم قرار دیا جاتا تو جو بندہ مسواک نہیں کرتا، ایسی نماز ادا کرتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ابھی مسئلہ شرعی یہی ہے کہ مسواک کا کرنا سنت مبارکہ ہے، بغیر مسواک کے بندے نے نماز پڑھی، اس کی نماز شرعی اعتبار سے ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح رات کو تہائی رات تک، عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کرتا ہے، یعنی رات کے 3 حصے کریں تو 2 حصے آپ نکال دیں، جو تیسرا حصہ ہے جو یعنی یوں سمجھے تہجد کا وقت کہلاتا ہے، اس وقت میں جو ہے عشاء کی نماز کو لازم قرار دیتا، تو اس وقت یعنی سو کر اٹھنے کے بعد بندہ اس طرح عشاء کی نماز کے لیے اٹھتا تو انسان کے لیے دشوار ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مؤخر اسے نہیں فرمایا۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا، کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ سکوت کا مطلب خاموشی اختیار فرمائی۔ سائل یعنی سوال کرنے والے نے سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا، جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور یہ تم سے نہ ہو سکتا، یعنی تم یہ نہ کر سکتے تھے۔ تو لہٰذا یہاں سے حضور کا اختیار بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک نے حضور کو کیسا اختیار عطا فرمایا کہ خود حضور ارشاد فرما رہے ہیں سائل سے کہ جس کے چیز کے بارے میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو، کیونکہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے، میں نے 2 بار تو دنیا میں عرض کر لی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ اکبر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 سوال کی اجازت دی کہ 3 دعائیں آپ مانگے، ہم آپ کی قبول فرمائیں گے۔ تو لہذا آپ نے 2 دنیا میں استعمال کی، وہ کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، بلکہ امت کے لیے۔ حضور نے کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پہلی؟ اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ دوسری دعا کیا کی؟ اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور تیسری آخری جو ہے حضور علیہ السلام نے قیامت کے لیے سنبھال کر رکھی، یعنی کل قیامت والے دن بھی حضور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا مانگیں گے۔ اللہ اکبر، اگر کسی بڑی شخصیت آپ کو 3 چیزوں کی چوائس دے کہ 3 چیزیں آپ مجھ سے مانگے تو یقیناً آپ کا سوال یہی ہوگا کہ بڑا گھر مل جائے، اچھی جاب مل جائے، کوئی گورنمنٹ کی جاب مل جائے، بڑی سی گاڑی مل جائے۔ ہمارے سوال صرف یہی ہوں گے کہ بڑا گھر ملے، بڑی گاڑی ملے اور اچھی جاب مل جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کیسی محبت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں مانگا، اپنے قبیلے کے لیے نہیں مانگا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو یہ کہا، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور ایک دعا جو آخرت کے لیے سنبھال کر رکھی، اس میں بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں گے، وَأَخَّرْتُ الثَّلَاثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى ابراہیم، اور تیسری عرض اس دن کے لیے اٹھا رکھی جس میں مخلوق الہی میری طرف نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت یہاں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، گناہ گاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا کی یہ کمال و رأفت و رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی سے 3 سوال
سوال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے کہ جو چاہو مانگ لو عطا ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کوئی سوال اپنی ذات کے لیے نہ رکھا، سب تمہارے ہی کام میں صرف کر دیے۔ 2 سوال دنیا میں کیے وہ بھی تمہارے ہی واسطے، تیسرا آخرت کے لیے جمع کیا، تیسرا آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا، وہ تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے جب اس مہربان مولا و رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا بگڑی بنانے والا نہ ہوگا۔ واللہ العظیم، قسم اس کی جس نے انہیں آپ پر مہربان کیا، ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر زنہار یعنی کبھی بھی اتنی مہربان نہیں جس قدر وہ اپنے ایک امتی پر مہربان ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ایک ماں کا ایک اکلوتا بیٹا ہو تو اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا، اس سے بھی بڑھ کر حضور اپنے ایک امتی سے محبت کرتے ہیں۔ اور آج امتی کا حال دیکھیے، حضور کی سنتوں کو چھوڑنا، حضور کے طریقے کو چھوڑنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر نہ کرنا، درود و سلام آپ پر نہ پڑھنا، آپ کی تعلیمات کو پس پش ڈالنا، آپ کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا۔ امتیوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں تو لہٰذا ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بھی وفا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا اندازہ یہاں سے بھی لگائیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت کی۔ کیا قول ہے؟ سماعت فرمائیں۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ مجھ سے تعلق رکھنے والا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں، اس آیت کی حضور نے تلاوت کی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے، یعنی اپنی امت کے بارے میں، یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی، ابراہیم علیہ السلام کے قول کی، عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی، تو حضور پر گریہ و طاری ہو گیا، اور اپنے دستے مبارک جو ہے حضور نے دعا کے لیے بلند کر دیے اور عرض کی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبریل میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے پوچھو، حالانکہ تمہارا رب خوب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو کہ انہیں کیا چیز رلا رہی ہے۔ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ جو ہے آپ کو کیا چیز جو ہے گریہ آپ پر جو ہے طاری کر رہی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عرض جو ہے معروض کی خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، تم میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ انا سنردیک فی امتی کا ولا نسوء کا، آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں ہم راضی کریں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اپنی شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کروں گا۔ یعنی آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ حضور نے فرمایا، ہاں میں شفاعت کروں گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ یعنی جو وہ میدان ہوگا، میدان حشر، وہ تو بہت بڑا ہے، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی، اگر پل صراط پر نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا، مجھے میزان پہ تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی،
کیا اگر میزان کے پاس نہ پاؤں تو کس جگہ تلاش کروں؟ تو حضور نے فرمایا مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا، کیونکہ میں ان 3 مقامات سے ادھر ادھر نہ ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا کہ مجھے پل صراط پر جو ہے تلاش کرنا، یعنی پل صراط پر حضور کیا کر رہے ہوں گے؟ اپنے امتیوں کو پل صراط سے پار کرا رہے ہوں گے۔ دوسرا مقام ذکر کیا میزان، جہاں پر انسان کے اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے، تو وہاں حضور اپنی امت کے ہلکے پلڑوں کو بھاری کرا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا مقام بیان کیا حوض کوثر، یعنی آپ اپنے امتیوں کو حوض کوثر کے جام پلا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دنیا، مزار، حشر جہاں ہے غفور ہے، ہر منزل اپنے چاند کی منزل غفر کی ہے، اور فرماتے مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور اپنی امت سے بے حد محبت فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ ہم امتیوں کو بھی چاہیے کہ ہم حضور کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک مجھ بندہ ناچیز کو بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ڈالے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس پر اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز ہی اپلوڈ کی جاتی ہیں، کوئی غیر شرعی ویڈیو اس پر اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔